آتیناہم العہد، فرمایا یہ تو ہماری اقلیت ہیں، ہم نے تو ان کو تحفظ میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اقلیت کو کیوں قتل کر دیا؟ فقال غرفۃ معاذ اللہ ان نکون آتیناہم علی ان یظہروا شتم النبی، صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کی پناہ، یہ بات آپ نے کیا کر دی؟ ہم نے ان کو اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ وہ حضور کے خلاف بات کرے۔ انما آتیناہم العہد، ہم نے ان کو یہ وعدہ کر رکھا ہے ان کے ساتھ کہ یہ اپنے عبادت گاہوں میں جائیں، یقولون ما بدا فیہم، جو مرضی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وَأَلَّا نَحْمِلَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، اور ہم ان پر اس قسم کا ٹیکس کبھی نہیں لگائیں گے کہ جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے۔ اور وَإِنْ أَرَادَهُمْ عَدُوٌّ قَاتَلْنَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور اگر کوئی باہر سے آ کر ان پر حملہ آور ہوگا تو ہم ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کا دفاع کریں گے۔ اور ہم نے ان کو یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ اپنے احکام کے مطابق جیسے مرضی زندگیاں بسر کریں، ہاں اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کریں گے اگر یہ چاہیں۔ اور وَإِنْ غَيَّبُوا عَنَّا، اور اگر یہ ہمارا ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو لَمْ نَارِدْ لَهُمْ فِيهَا، ہم ان کے درمیان رکاوٹ بھی نہیں بنیں گے۔ یہ ہم نے ان کو یہاں حقوق دے رکھے ہیں، اپنے چرچوں میں جائیں، اپنی عبادتوں میں کانوں میں جائیں، جو مرضی کریں، اپنے رہن سہن، اپنے کپڑے جو مرضی یہ پہنیں، اور ہمارے ملک کے اندر ان پر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم ان کا دفاع کریں گے، یہ اپنے دستور کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اور اگر یہ ہمارا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو روکیں گے بھی نہیں، جدھر دل کرے چلے جائیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو اس لیے پناہ نہیں دے رکھی کہ ہمارے آقا و مولا کے خلاف بات کریں۔ جب حضرت غرفہ بن حارثہ الکندی نے حضرت عمر بن عاص کے سامنے یہ گفتگو کی نا کہ آپ مجھے کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاہدہ دے رکھا ہے، تو قال صدقتا، عمر بن عاص کہنے لگے بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے۔ یہ اقلیتیں یہ سن لیں، یہ 1400 سال پہلے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہیں، جیسے مرضی اپنے معاملات چلائیں، اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اپنے رہن سہن جیسے رسم و رواج کریں، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، نہ ان پر کوئی زیادتی کرے گا۔ لیکن ہم نے ان کو اس لیے پناہ دے کر نہیں رکھی ہوئی کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں، اس لیے ہم نے ان کو پناہ نہیں دے کر رکھی ہوئی کہ ہمارے خواتین، پردہ دار مسلمان عورتیں، حیادار عورتوں کو یہ غلط پٹیاں پڑھائیں کہ جسم میرا تو مرضی میری۔ ہم نے تمہیں اس لیے پناہ دے کر یہاں نہیں رکھا ہوا کہ تم قرآن و حدیث کا مذاق اڑاؤ، پردے کا مذاق اڑاؤ، نکاح کا مذاق اڑاؤ، خاندانی رسم و ہمارے روایات کا مذاق اڑاؤ، ہماری تہذیب کا تم مذاق اڑاؤ۔ 1400 سال جو مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں، مسلمان خواتین تم انہیں کسی اور راستے پر ڈالنا چاہتی ہو، تمہیں یہاں اس لیے نہیں رکھا ہوا۔ ہاں یہ بات یاد رہے، بالکل میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں پناہ دے کر رکھی ہوئی، ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے جیسے تم اپنے مذہب کے مطابق عمل کرو۔ لیکن اگر تم روڈوں پر نکل کر یہ کام کرو گی نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے تمہیں اس کی اجازت، ہرگز نہیں ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سب سن لے، ہم کو ان کو پناہ اس لیے نہیں دے رکھی کہ یہ اسلام کے خلاف بک بک کرے۔ اپنے مرضی، اندر جو مرضی تم کرو، اندر تم اپنے جسم اپنی مرضیاں جیسے مرضی کرو، لیکن تم باہر نکل کر مسلمان عورتوں کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ یہ نکاح تمہارے لیے پابندی ہے۔ نکاح تو سب سے بڑی ان کی عزت ہے کائنات کے اندر۔ کیسے تم کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے اندر؟ ہم ایسے نہیں کرنے دیں گے۔ اپنی اقلیتیں بن کر رہیں، اقلیت اسلام کا مذاق مت اڑائیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، ننگیاں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات، فرمایا کپڑے پائے ہوں گے، ننگیاں ہوں گی، ممیلات مائلات، حضور نے فرمایا خود بے حیا ہوں گی اور میری امت کو بے حیائی کی طرف مائل کریں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، تو حضور نے فرمایا نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ وہ کبھی جنت کی خوشبو پا سکیں۔